بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو مقامات پر اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو دو چیزوں سے، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ قرآن میں دو مرتبہ دہرایا گیا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اکثر لوگ اسے نہیں جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جو بھی آفت اور مصیبت ہے یا کوئی بھی انسان کے پاس تنگی اور دشواری ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو دنیاوی اعتبار سے ہو، قرآن نے دو جگہ پر کہا استعینو، اے لوگوں مدد طلب کرو۔ اللہ کی مدد کو پانے کے دو راستے ہیں، بالصبر والصلاۃ، ایک ہے صبر جو ہم سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے صلاۃ، نماز۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جب بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی طرف لوٹیں۔ نماز کی طرف لوٹنے سے کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دین پر ثبات قدمی عطا کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرے گا۔ نماز سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ورنہ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ مشکلوں میں اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، جب مصیبت دور ہی نہیں ہوگی تو کیسے مدد ہوگی؟ مدد ایسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرے گا۔ اکثر لوگ اس آیت قرآنی کو نہیں جانتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبراتے تھے آپ نماز کی طرف آتے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کر کے اٹھے، آپ نے کہا میری ساری بیویوں کو جگا دو، جتنی عورتیں بیویاں میرے گھروں میں آرام کر رہی ہیں سب کو جگاؤ، اور آپ نے سب کو کہا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس حدیث میں آپ نے کہا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے، اور آپ نے دو انگلیاں ملا کر کے بتایا اتنا سوراخ ہو گیا ہے، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی گھبرا کر کے اٹھے، وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، اگر ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے اسے بھی چاہیے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اگر میسر ہو اللہ تعالیٰ آسانی کرے 2 رکعت پڑھ لے۔ کیا بات ہے آخر اس میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو آفت و پریشانی اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق ہے کہ وہ سفر پر تھے اور کسی نے انہیں خبر دی ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے بارے میں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب سوچئے کہ آدمی قریبی بھی ہو اور آپ باہر ہوں شہر سے اور سفر میں ہوں اور پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ فوراً لوٹ سکے، ممکن نہیں ہے جلدی سے لوٹنا یا جنازے کو پا لینا۔ جب انہیں اطلاع ملی، کہتے ہیں جو ان کے ساتھ سفر میں تھے عبداللہ بن عباس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس نے سارا قافلہ رکوا دیا اور لوگوں سے الگ تلگ، کہیں جھاڑیاں تھیں جھاڑیوں کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز پڑھنے لگے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں اور اپنے سفر کو مکمل کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو اللہ سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر مصیبت میں ہمیں مبتلا کرتا ہے اور اسی کے آگے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا اور اکیلا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گھر میں کسی قریبی کا انتقال ہو گیا یا بہت بڑا نقصان ہو گیا، آدمی اس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے وضو کر کے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا اور اکیلا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اسے ثبات قدمی عطا کرے گا۔ یہ مضبوط رشتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومن کے ساتھ، اور بالخصوص مصیبت کے وقت میں جب مومن پڑتا ہے تو پھر اسے دلی سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، تسلی بھی ملتی ہے، اور پھر وہ توجہ کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کے اس فائدے کو اہل علم نے ذکر کیا، چاہے دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، انسان جلد بازی کے بجائے نماز کی طرف لوٹے، اطمینان سے نماز پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے
کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس مشکل کو دور کرے گا۔ لہٰذا اس قرآنی آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس فائدے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ مصیبت کے وقت لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں۔ فرائض تو ہیں ہی، ساتھ میں نفل نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو دور کرے گا، دل کو ثبات قدمی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔